إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير اہل ایمان کو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے وہ سارے اسباب ذرائع استعمال کرنا ضروری ہوتا ہے کہ جن سے ان کا ایمان محفوظ رہ سکے، اور ہر اس چیز سے اجتناب بچنا ضروری ہے جو چیز ان کے ایمان کے لیے فتنہ یا خطرہ ثابت ہو۔ ہم جس دور میں جی رہے ہیں، بلکہ ہر دور میں ایمان کا تعلق بڑا گہرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے حیا کے ساتھ۔ الحیاء من الایمان قرار دیا گیا، والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے، اور بے حیائی یہ شیطان کو سب سے زیادہ، ابلیس کو سب سے زیادہ پسندیدہ اس کے ہاں چیز ہے، کیونکہ اس سے یہ اکیلا فتنہ نہیں ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے فتنوں کا آغاز ہوتا ہے بے حیائی سے، اور معاشرہ پورا کا پورا بے ایمانی اور تباہی کی طرف جاتا ہے ایمان اور اعمال صالحہ میں۔ اس چیز میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، خطرہ ہے، حیا کا جس چیز سے سب سے زیادہ تعلق ہے، وہ مرد اور عورت کا آپس کے معاملات، تعلق، دیکھنا، بات چیت کرنا۔ موضوع یہ بہت طویل ہے، لیکن کچھ دن پہلے کچھ جگہوں پہ جانا ہوا، کچھ چیزوں کو دیکھنا ہوا، اور خاص طور پر اس عید کے اجتماع میں جو کافی ٹائم ہو چکا ہے، لیکن اب آج اس چیز کی ضرورت محسوس ہوئی کہ اس چیز کو تذکرہ کیا جائے، اور وہ ایک پہلو یہ ہے کہ جو ہمیں شرعی اعتبار سے تو ہمارے ذہنوں میں بٹھا دیا گیا دلائل کے ساتھ، یا پھر ہم نے اپنی اس کو عملی کمزوری سمجھ کے قبول کر لیا، اور وہ یہ ہے کہ عورت کا بے پردہ ہو جانا۔ دو باتیں صرف آپ سے کرنی ہے، پردہ کیا ہے اور کیوں کرنا ہے، اس میں مرد و عورت دونوں کی کیا ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جب اس چیز کو بیان فرمایا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، کسی مفکر کی باتیں نہیں ہیں، کسی دور کا عرب کا رواج نہیں ہے 1400 سال پہلے کا، یہ کوئی فیشن نہیں ہے، کوئی رسم و رواج کی بات نہیں ہے، یہ عبادت ہے اللہ کی۔ جب میں اور آپ، مرد و عورت سبھی اس اللہ کے حکم کو عبادت سمجھیں گے تو ہی یہ دل میں اترے گا، جیسے اللہ کے دیگر احکامات کو حکم سمجھا جاتا ہے اور ان پر عمل کو عبادت تسلیم کیا جاتا ہے، پھر انسان اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھتا ہے، اللہ سے اس کے بدلے میں اللہ کی رضا اس کو مطلوب ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے یہ حکم الہی ہے۔ اب اس کو تھوڑا سا سمجھیے گا میرے ساتھ۔ دو مقامات ہیں قرآن مجید میں،
یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے نبی قل لازواجک اپنی بیویوں سے بھی کہیے، وبناتک اپنی بیٹیوں سے بھی کہیے، ونساء المؤمنین تمام مومنوں کی عورتوں سے کہیے، ان یدنین علیہن من جلابیبہن کہ اپنی جلباب کو اپنے اوپر ڈال لیں. جلباب اس حصے کو کہتے ہیں، اس چیز کو کہتے ہیں جو چادر عورت اپنے سر پر اوڑھتی ہے. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. اور جو دوسری آیت پیش کرنی ہے آپ کے سامنے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے خمار کو، اپنے دوپٹے کو جو سر پر اوڑھا جاتا ہے، اس کو اپنے سینے کے اوپر ڈال لیں. اس کا یہ سیدھا سا مطلب نکلتا ہے کہ وہ چہرے کی جانب سے ہو کر چہرہ بھی چھپے گا، سر بھی چھپے گا اور سینہ بھی چھپے گا اجنبی مردوں سے. اسی لیے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس آیت کی تفسیر بیان فرمائی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ساری مومنات عورتوں کو حکم دیجئے کہ وہ اس طرح سے اپنا پردہ کریں تاکہ ان کو پہچان لیا جائے اور پھر کوئی بدبخت آدمی ان کو تکلیف نہ دے کہ مومنہ عورت ہے، اس کی طرف کوئی میلی نگاہ نہ اٹھ سکے. فرماتے ہیں کہ عورت کے لیے کوئی حاجہ ہو، کوئی ایسا معاملہ ہے کہ اس کے لیے اس کے گھر سے نکلنا ضروری پڑ گیا ہے، کوئی کام ہے، کوئی چیز خریدنی ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی شادی کی دعوت میں جانا ہے، نماز پڑھنے جانا ہے، عید کی نماز پڑھنے جانا ہے، تو اسے چاہیے کہ اس حاجہ کے لیے اگر نکلتی ہے، سیدنا ابن عباس فرماتے تو اپنے چہرے کو ڈھانپ کر، اپنے سر کو ڈھانپ کر نکلے، اور دیکھنے کے لیے اگر اس کے لیے ہو سکے تو اپنی ایک آنکھ کو صرف کھول کر رکھے جسے اس سے راستہ نظر آ سکے اور اس کو کوئی تکلیف یا ٹھوکر نہ لگے، تاکہ اس کا پورا وجود جو ہے وہ ڈھپا رہے، چھپا رہے. ام عطیہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ سب نے عید گاہ میں حاضر ہونا ہے. حکم تھا یہ سب کے لیے، یہ عام نمازوں میں عورت کے لیے حکم نہیں ہے. عورت کے لیے افضل یہ ہے گھر میں نماز پڑھے، مسجد آنا چاہے تو مردوں کو حکم ہے کہ روکنا نہیں ہے، ورنہ مرد روک سکتا ہے عورت کو گھر سے باہر نکلنے سے، اور یہ مرد کی ذمہ داری ہے جو مرد کو سمجھنا چاہیے. عیدگاہ میں آئے اور لازمی آئے، ہر طرح کی عورت آئے، نماز پڑھنی ہو نہ پڑھنی ہو عیدگاہ میں حاضر ضرور ہونا ہے. چند عورتوں نے سوال کیا کہ کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے پاس جلباب نہیں ہے، یہ پردے کی اوڑھنی جس کو برقع آپ کہہ لیں، چادر کہہ لیں، یہ نہیں ہوتی بعض اوقات، اور میں اپنی کسی سہیلی سے، دوست سے، رشتہ دار سے اس وقت عاریتاً ادھار لے کر پہن کر آئے، لیکن اجتماع میں پردہ کر کے حاضر ہونا ضروری ہے. قرآن مجید کی دوسری آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اب ہم مردوں کو بھی حکم دیا ہے، عورتوں کو بھی حکم دیا ہے. یہ مردوں کی ہماری دو ذمہ داریاں ہیں. ان دو ذمہ داریوں میں سے پہلی ذمہ داری جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیان فرمائی ہے، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے مردوں کو بتائیں، مومن مردوں کو، کہ انہوں نے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنا ہے، اپنی عزت کی حفاظت کرنی ہے. فرض ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. مرد کی نگاہ کا اوپر اٹھنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدہ علی سے بھی اور دیگر صحابہ سے بھی کہ ایک نگاہ پڑ گئی اچانک اتفاقی، دوسری نگاہ انسان کا اس کا ذاتی عمل ہوگا، عمدن ہوگا، وہ نگاہ نہیں اٹھنی چاہیے. فَإِنَّ لَكَ الْأُولَىٰ وَلَيْسَتْ لَكَ الثَّانِيَةُ. تو مومن کو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنا ہے. با پردہ بھی کوئی خاتون ہو، وہ اس کا وجود پردے کے اندر، گھر سے اس کا باہر نکلنا اس کے کسی کام کی وجہ سے، اس وجود کو بھی پردے کے اندر مرد کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا ہے. اس کی نگاہ رہے گی ہی نیچی، نگاہ اٹھنی ہی نہیں چاہیے. اور یہ نگاہ آج کل اٹھنا ہمارے لیے بہت آسان ہو گیا ہے. ایک تو یہ ہے نا کہ ابھی ہم مسجد سے باہر نکلیں، میں آپ کی شرم کروں، آپ میری شرم کریں، اور ہم مردوں کے گیٹ سے باہر نکل کے عورتوں سے بچا کے نکل جائیں کہ دنیا مجھے دیکھ رہی ہے، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. لیکن یہ جو چھوٹا سا ہم ہاتھ میں لے کر موبائل گھوم رہے ہیں جس میں پوری دنیا کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں، اور یہ مسئلہ آخر میں نے تذکرہ کرنا ہے، اس طریقے سے ہمارے اندر سرایت کر گیا ہے، اس طریقے سے آہستہ 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 کر کے 25-30 سال پہلے جن چیزوں کو ہم بہت بڑا گناہ سمجھتے تھے، عیب سمجھتے تھے اس نظروں کے استعمال کے حوالے سے، وہ چیزیں آج اتنی نارمل ہو چکی ہیں کہ اس کو ہم کوئی مسئلہ ہی نہیں سمجھتے.
اور مسئلہ یہ ہے کہ کبھی خبریں دیکھنے کے بہانے یا کبھی ہم کوئی اور چیز دیکھ رہے ہوں، کوئی اچھی چیز دیکھ رہے ہوں، اس میں بھی اب سوشل میڈیا میں ایڈ دکھاتا ہے، اس ایڈ میں ہمیں نظروں کا ایسا استعمال ہم سے ہو جاتا ہے، تو اس موقع پر فوراً کبھی آپ کی مجبوری بن جائے، آپ کچھ یہ ڈیجیٹل انداز میں کوئی سوشل میڈیا پہ کچھ دیکھ رہے ہیں، فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الثَّانِيَةُ، اچانک کوئی چیز سامنے آ گئی تو وَلَيْسَتْ لَكَ الثَّانِيَةُ، اب نگاہ اگر ٹک گئی، نگاہ اگر موجود ہے، تو یہ دوسرا جو میرا عمل بن رہا ہے، یہ میرا اپنا ذاتی عمل ہے، میرے کھاتے میں لکھا جا رہا ہے، میرا نامہ اعمال میں درج ہو رہا ہے. کل اللہ تعالیٰ کو اٹھ کر میں نے اللہ کے اس حکم کے حوالے سے اللہ کو حساب دینا ہے. قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مومن کو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنا ہے. عورت نے پردہ کیا ہو، عورت نے پردہ نہ کیا ہو، اس کا تعلق دل کی حیا کے ساتھ ہے ہی نہیں کہ جی حیا کا تعلق دل کے ساتھ ہے، پردہ دل کے ساتھ ہوتا ہے. یہ حکم الہی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو دیا تھا، آغاز وہاں سے ہوا تھا. جن کے لیے دیا تھا امہات المؤمنین، مومنوں کی عورتیں، صحابیات، ان کے لیے آرڈر تھا، انہوں نے پردہ کرنا ہے، انہوں نے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنا ہے. جب اس قسم کے پاکیزہ لوگوں کے لیے آرڈر ہے تو میں اور آپ کس کھیت کی مولی جو اس دور کے رہنے والے، اس فتنے کے دور میں، اور اپنے ایمان کے حوالے سے ہم فکر مند، اگر مومن ہو فکر مند، تو کبھی بھی اپنی نگاہ کو غلط، یہ پہلا وہ تیر ہے جو انسان کو گناہوں کے رستے کی طرف لے کر جاتا ہے. یہ مرد کی پہلی ذمہ داری ہے. دوسرا حکم اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو دیا، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، یہ مومنات عورتیں جو ہیں ان کو بھی حکم دیں کہ انہوں نے بھی اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنا ہے. عورت کے لیے بھی عام حالات میں جائز نہیں ہے کہ وہ مرد کو دیکھے، یعنی کوئی بات ہو رہی ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی چیز ہے، مرد پر نگاہ پڑ گئی اگر، اور وہ مرد کے عمل کو اگر دیکھ رہی ہے تو اس میں حرج نہیں ہے. سیدہ عائشہ نے حبشہ کے لوگوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا، مرد کو پردہ کرنے کا حکم نہیں ہے، مرد پہ عورت کی نگاہ پڑے گی. لیکن عورت کو بھی ہے کہ نظر میں فرق ہوتا ہے، اور ہر ایک کو پتا ہے کہ نظر کیا ہوتی ہے، ایک نظر کیا ہوتی ہے اور دوسری نظر کیا ہوتی ہے. مجھے بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات ممبر پہ عرض کرنی پڑی ہے، بہت دکھ کے ساتھ، عرض کرنے والی نہیں ہے لیکن صرف آپ کو سمجھانے کے لیے. ہمارے پاس کچھ طلبہ پڑھتے تھے، اس میں سے ایک نے ذکر کیا، طالب علم نے اپنے بھائی کا تذکرہ، کہ ان کی مارکیٹ میں اکثر ایسی چیزیں بیچی جاتی ہیں جو خواتین سے تعلق رکھتی ہیں، ہول ریٹیل مارکیٹ ہے، تو اس میں باقاعدہ ایسے نوجوان لڑکوں کو اچھی تنخواہوں پر رکھا جاتا ہے جو دکھنے میں خوبصورت ہو، تاکہ ان کی وجہ سے لڑکیاں اور عورتیں ہمارے ہاں خریدار بن کے آئیں. یہ آپ کے کراچی شہر کی بات ہے، آپ تو خود مارکیٹ سے تعلق وابستہ لوگ ہیں، آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہوں گے. بات جو مجھے سند کے ساتھ پہنچی میں نے آپ کو بتائی. جس معاشرے کے اندر کمائی کے لیے عورت کو اور مرد کو اس طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہو تو آپ سوچئے فتنے کہاں سے کہاں پہنچیں گے. اور جس کو ہم بالکل نارمل تصور کرتے ہیں یا شرعی دلائل کے ساتھ بعض اوقات پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پردہ دل کا ہوتا ہے، انسان کی حیا اس کی نگاہوں میں ہونی چاہیے. یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی عبادت ہے، بڑا سنگین مسئلہ ہے. مومنہ عورت کو بھی اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنا ہے، کسی مرد کو بلا حاجہ اور ضرورت اور کسی اور نظر سے اس کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے. اس نے بھی اپنی عزت کی حفاظت کرنی ہے. ایک مزید حکم اس کو اور دیا گیا ہے کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اس کی زیب و زینت ظاہر ہی نہیں ہوگی. ہاں کچھ اگر خود بخود ظاہر ہو جائے، کچھ خود ظاہر ہو جائے، عورت نے ظاہر نہیں کرنا، جو ظاہر ہو جائے. اور سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر تابعین نے جو اس کی تفسیر بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ وہ عورت کا وہ کپڑا ہے، وہ ستر ہے، وہ جو لباس اس نے اوپر پہنا ہوا ہے اپنے آپ کو ڈھانپنے کے لیے، جو برقع پہنا ہے، جو عبایا پہنا ہے، ظاہر سی بات ہے وہ پہن کر باہر نکلے گی. اب وہ وجود تو ایک نمایاں ہو رہا ہے نا، نظر تو آ رہا ہے کہ عورت جا رہی ہے برقعے کے اندر، اب یہ تو ظاہر ہو ہی رہا ہے، یہ اس کی مجبوری ہے، اتنا ظاہر ہوگا، یہ مجبوری ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جو دو جملوں پر مشتمل ہے، المرأۃ عورہ، عورت پوری کی پوری عورہ ہے، پوری کی پوری ایسی چیز ہے جس کو ڈھانپا جائے، پورا وجود اس کا، جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جو اس کا غیر محرم کو نظر آ جائے، کوئی حصہ اس کا ایسا نہیں ہے، پورا کا پورا اسے اپنے آپ کو ڈھانپ کر رکھنا چاہیے، کوئی حصہ اس کا ظاہر نہیں ہونا چاہیے. ہاں جو ظاہر ہو جائے، اور چہرہ بھی اس کے اندر داخل ہے، ہاتھ بھی اس کے اندر داخل ہے جو عورت کو ڈھانپنے ہیں. صفوان ابن معطل السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں بن المصطلق کا واقعہ تھا، غزوے سے واپس آ رہے تھے، وہ جو اس میں واقعہ افک ہوا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، منافقین کے پروپیگنڈے کی وجہ سے کچھ الزامات لگ گئے، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المؤمنون میں کیا ہے.
سورۃ النور میں کیا ہے، اور بڑی ایمان کو انسان کے تقویت دینے والے، مضبوط کرنے والے، معاشرے کے سدھار کے لیے بڑی جاندار آیتیں ہیں۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں وہ لوگ آگے چلے گئے، میں پیچھے رہ گئی اکیلی۔ میں نے کہا میں ادھر ادھر کہیں جاؤں معاملہ خراب ہوگا، میں یہیں بیٹھ جاتی ہوں، ان کو پتہ چلے گا وہ واپس آئیں گے، خود ہی مجھے ڈھونڈتے ہوئے لے جائیں گے۔ کہتی میں بھی بیٹھ گئی، نیند کی ذرا کچی تھی، نیند ہو گئی، چہرے سے کپڑا ہٹ گیا۔ کہتی ہے میرے کانوں میں ایک آواز پڑی، اور وہ آواز تھی صفوان ابن معطل السلمی کی، اور وہ آواز کیا تھی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہتی ہیں پورے اس راستے میں جب میں ان کے ساتھ ہو بیٹھ سواری پر میں سوار ہوئی، وہ نیچے سواری سے نیچے چلے، اس پورے راستے میں اس شخص کی زبان سے صرف ایک یہی جملہ میں نے سنا تھا، اور وہ تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، جو انسان مصیبت کے وقت پڑھتا ہے۔ اور وہ کہتی ہیں کہ وہ مجھے دیکھتے ہی پہچان گئے تھے، کیونکہ انہوں نے حجاب، پردے کی آیات نازل ہونے سے پہلے مجھے دیکھا ہوا تھا، حجاب سے پہلے دیکھا ہوا تھا۔ اب ان کی نگاہ پڑی، اور سیدہ عائشہ فرماتی ہیں جیسے ہی میرے کانوں میں یہ جملہ پڑا، میری آنکھ کھلی تو میں نے سیدھا سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اپنے اس دوپٹے کو، اپنے اس خمار کو اٹھا کر اپنے چہرے پر ڈالا، اپنے چہرے کو چھپایا اس اجنبی مرد سے۔ اجنبی تھے وہ، اپنی سواری سے نیچے اتر کر سائڈ پہ کھڑے ہو گئے، میں سواری پر سوار ہوئی، اس سواری کو پکڑ کے آگے آگے چل دیے۔ کوئی ایک جملہ اس شخص نے مجھ سے بات نہیں کی، ایک جملہ نہیں کہا۔ مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے آیات حجاب نازل ہونے سے پہلے مجھے دیکھا ہوا تھا، اور سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اس جملے کے بعد فوراً میں نے اپنے چہرے کو ڈھانپا۔ یہ اہل تقوی کی علامت ہے۔ حیا دل میں ہو، حیا آنکھوں میں ہو، یہ باتیں انسان کو صرف بیوقوف بنا سکتی ہیں۔ شیطان اس قسم کی باتوں سے ہمارے ایمان کو ورغلا سکتا ہے، ورنہ شریعت کا حکم یہی ہے کہ عورت نے اپنے چہرے کو ڈھانپنا ہے۔ ورنہ وہ کون سی چیز تھی جو آیات حجاب نازل ہونے سے پہلے عورت پردہ نہیں کرتی تھی، اور پھر عورت کو اس چیز کا حکم دیا گیا؟ اس لیے اس مسئلے کو ہلکا نہ لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ایک شخص نے اپنے رشتے کے متعلق بتایا کہ میں نے انصاریوں میں رشتہ بھیجا، مہاجر تھا، آپ نے فرمایا جاؤ جا کے اسے دیکھو، اس کو خصوصی اس کے گھر میں جا کر دیکھو، اس لیے کہ فإن فی اعین الانصار شیئا، انصاری عورتوں کی آنکھوں میں کچھ مسائل ہیں، چھوٹی آنکھیں ہوتی ہیں، ممکن ہے تم نے رشتہ دے دیا اور تمہیں نکاح کے بعد سمجھ میں نہ آئے، تو نکاح سے پہلے اس چیز کو دیکھ لو۔ آنکھیں دیکھنے کے لیے کہا، آنکھیں اگر کھلی ہوتی، نارمل نظر آ رہی ہوتی، چہرہ نظر آ رہا ہوتا عام حالات میں، تو یہ حکم نہ ہوتا۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کہا کہ اللہ کے نبی میں نے بھی انصار میں رشتہ بھیجا ہے، آپ نے فرمایا جاؤ جا کے دیکھو، فإنه أجدر أن يؤدم بينكما، یہ چیز، یہ دیکھنا رشتہ کرنے سے پہلے تمہارے درمیان تمہارے رشتے کو بہت مضبوطی فراہم کرے گا اگر رشتہ ہو گیا تو۔ وہ گئے گھر جہاں رشتہ دیا، ان کے والدین کو بتایا سارا مسئلہ، اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھنے کو کہا ہے۔ والدین کو بات سمجھ میں نہیں آئی، خاتون نے اندر سے آواز دی چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور یہ انسان اس مقصد سے آیا ہے، تو اس لیے اس مقصد کو پورا کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے۔ پھر وہ جو رشتے کے معاملات طے ہوتے ہیں، اس میں جو دیکھنا ہوتا ہے وہ دیکھنا ہوا۔ سیدنا مغیرہ کہتے ہیں میں نے شادی کی، اور یہ شادی ایسی شادی تھی کہ میں نے اس سے زیادہ فرما بردار عورت اپنی زندگی میں نہیں دیکھی، بڑی فرما بردار عورت تھی۔ یہ چیزیں کہ عورت کو دیکھنا، کس موقع پر دیکھنا، کس موقع پر نہ دیکھنا، یہ سب ہمیں بتاتی ہیں کہ عورت کا پردہ کرنا، چہرہ چھپانا یہ لازمی ہے۔ یہ خالی اسکارف پہن لینا فیشن کا، جن علماء نے اس چیز کو جائز قرار دیا ہے کہ عورت کے چہرے کا پردہ نہیں ہے، وہ بھی اپنے گھر میں اس فتنے کے دور میں پردے کا اہتمام کرتے تھے۔ یہ فتنے کا دور جو ہوتا ہے وہ چند حالات کے اندر، چند چیزوں کے اندر سختی پیدا کر دیتا ہے کہ انسان گناہ کی طرف نہ جا سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ عورت جو ہے وہ کس کس سے اپنی زیب و زینت ظاہر کر سکتی ہے۔ بن نارمل حالات میں اس کا چہرہ کھل جائے، اس کے ہاتھ پاؤں کھل جائیں، تو ولا یبدین زینتہن الا لبعولتہن، جو شوہر ہے اس کے لیے کھول سکتی ہے۔ ہر ایک سے پردہ کرنا ہے، کس کس سے نہیں کرنا؟ شوہر سے، اپنے والد سے، دادا سے، چچا سے، تایا سے، او آبائہن او ابنائہن، اپنے بچوں سے، پوتوں سے، نواسوں سے، او ابنائی بعولتہن، اپنے شوہر کے اور جو دوسری بیوی سے بچے ہیں، بیٹے ہیں، ان سے بھی اس عورت کا پردہ نہیں ہے۔ او اخوانہن او بنی اخوانہن او اخواتہن، اپنے بھائیوں سے، بھانجوں سے، بھتیجوں سے، ان کی اولادوں سے، تمام عورتوں سے، یعنی ہر عورت سے عورت کو پردہ کرنا تھا۔ پھر اللہ نے استثناء دی، اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت نے دنیا کے ہر انسان سے پردہ کرنا ہے،
سوائے ان سے جن کا تذکرہ، اور اس میں عورتوں کا بھی تذکرہ کیا، اس میں بچوں کا بھی تذکرہ کیا کہ بچوں سے بھی پردہ نہیں ہے. اس کے علاوہ ہر مرد سے عورت کا پردہ ہے، وہ پردہ جو ان کے سامنے وہ نہیں کر رہی. اور ان کے سامنے آپ کو پتہ ہے کہ انسان اپنے محرم کے سامنے کیا چیز، عورت کس چیز کا اظہار کر سکتی ہے اور کس چیز کا اظہار نہیں کر سکتی. اور پھر وہی کام جو وہ گھر میں نارمل ہو اور باہر نکل کے، بلکہ شادی کے موقع پر، عید کے موقع پر، یہ وہ موقع ہوتے ہیں جس میں عورت بند سور کے سج سور کر جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس نے خوشبو استعمال کی اور وہ خوشبو اگر محفل سے گزرنے والے مردوں کو، اجنبی مردوں کو پہنچی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا سخت حکم بیان فرمایا. قابل غور چیزیں ہیں. آپ کسی وجہ سے، عورت کسی وجہ سے اگر نکل رہی ہے تو اللہ کے اس حکم کو اپنے سامنے رکھے. آخر میں ایک بات مردوں کے لیے اور ایک بات عورتوں کے لیے. مردوں کے لیے یہ ہے کہ مرد ذمہ دار ہے. الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. مجھ سے میری بیوی کا، میری بیٹی کا سوال ہوگا، یا جو بہن میری کفالت میں میرے ماتحت ہے اس کا، جو میرے ذمے آتے ہیں لوگ، ان کا مجھ سے سوال ہوگا کل قیامت کے دن. میں بھی پھنسوں گا، یہ بھی رگڑے میں آئیں گے. اس چیز کو اتنا ہلکا نہ لیں، اتنا آسان نہ لیں کہ جیسے چل رہا ہے، جو ہو رہا ہے ہونے دیں. اپنے مرد کو اپنی قوامیت کو ظاہر کرنا، دکھانا بہت ضروری ہے. اس کے بغیر معاشرہ سدھر نہیں سکتا، چل نہیں سکتا. آپ اور میں ڈھیلے ہو جائیں، جیسا چل رہا ہے، جیسا ہو رہا ہے، چلو کوئی شادی کا موقع ہے، تھوڑا بہت اگر کر لیا، عید کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے. یہ مواقع جو ہیں اللہ کے حکم سے استثناء کا جواز پیدا نہیں کرتے، بلکہ ان مواقع پر، ان موقعوں پر خصوصی طور پر اہتمام زیادہ تاکید کے ساتھ ہونا چاہیے، کیونکہ زیب و زینت کا اظہار بڑے کھل کر ہو رہا ہے. یعنی عید کے موقع پر، شادیوں کے موقع پر بعض اوقات چونکہ دروازے نکلنے کے قریب قریب ہوتے ہیں، تو وہ منظر لگ نہیں رہا ہوتا کہ کسی ایسی محفل کا، ایسی جگہ کا منظر ہے جو ایک اسلامی معاشرے کی عکاسی کر رہا ہو. وہ منظر لگ نہیں رہا ہوتا. اور وہ جو خواتین نکل کر جا رہی ہوتی ہیں، لگ نہیں رہا ہوتا کہ ان کے ساتھ وہ مرد آئے ہیں جو اس مسجد میں، اس عیدگاہ میں، اس محفل کے اندر نیک لوگ بن کر بیٹھے تھے. کسی کی نیکی پر تان نہیں ہے، لیکن مرد کو اپنی قوامیت کو دیکھیں. میرا کچھ نہیں جائے گا، میرا کچھ نہیں بگڑا گا. کوئی مولویوں کا بنایا ہوا دین نہیں ہے، فقہا کا، پرانے زمانے کے، یا کوئی عرب کی ثقافت. کل اللہ کو اٹھ کے میں نے اور آپ نے سب نے جواب دینا ہے. میری ذمہ داری یہ ہے کہ اس منبر سے میں ہر اس کام کی نشاندہی کروں جو میری آخرت کے لیے سوالیہ نشان بنتا ہے. آخری چیز عورتوں کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ چونکہ اللہ کا حکم ہے، اس معاملے میں اللہ سے ڈرے. یہ جتنے فتنہ پرور لوگ، معاشرہ، چیزیں، کیونکہ یہ سب چیزیں ہمارے ایسے ایک دم نہیں آئیں کہ عورت کو، آپ جس طرح جس اسپیڈ کے ساتھ ہم چل رہے ہیں، اس اسپیڈ کے ساتھ چند سالوں کے اندر یورپ میں اور ہمارے ان اسلامی ممالک میں زیادہ فرق نہیں رہ جائے گا جس اسپیڈ سے ہم چینج ہو رہے ہیں. کیونکہ میں نے ذکر کیا نا، 25-30 سال پہلے اس طرح کا ماحول، معاشرہ نہیں تھا. چینج کہاں سے آیا؟ چینج آیا ڈرامے، فلمیں، موویز، ان کے اندر دکھائے جانے والے کپڑے، ان کے اندر دکھائے جانے والے فیشن، وہ فیشن کا عام ہونا، ان کا تذکرہ ہونا. پھر یہ فیشن انڈسٹری جو ہے پوری باقاعدہ، ان کا جس انداز میں ذہن سازی کرنا، ایڈورٹائزنگ کے ذریعے سے، دیگر ذرائع سے، ہماری سوچ کو کس طریقے سے مفلوج کر کے تھوڑا 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 کر کے چینج کیا جا رہا ہے، ہمیں پتہ نہیں چل رہا. دو طرح سے اپنے آپ کو سنبھالنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ ہے کہ ممکن ہے ایک دن میں چینج نہ آئے، لیکن جس طرح سے گراوٹ پیدا ہو رہی ہے، جس طریقے سے ہم مزید بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، اس کو روک کر آہستہ آہستہ بہتری کی طرف آئیں. کم سے کم کوشش کریں. ہونا تو یہ چاہیے اللہ کا حکم آ گیا، اس کے بعد کسی کی نہیں سننی، کسی کی پرواہ نہیں کرنی. لوگ کیا کہتے ہیں، لوگ کیا سوچتے ہیں، لوگوں کی نظروں میں کیا ہوگا، دقیانوس خیال ہوں گے. ایسی محفلوں میں جانا ہی نہیں چاہیے جہاں پر عورت کو پردہ کر کے جانے میں تکلیف محسوس ہو. جائے نہیں ایسی محفل، فسق و فجور کی. انسان ایسی محفل سے دور ہو جائے جو میری آخرت میں مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر سوال کا جواب دینے میں پریشانی کا سبب بن جائے. اپنے بچوں کو آغاز سے ہی پردے کے حوالے سے ساری چیزیں سکھا کر، شروع سے ہی اس کو پردے کے حوالے سے، بچیوں کو شروع سے ہی برقعے کے حوالے سے ساری معلومات فراہم کر کے شروع سے اس کے اندر عادت اور اس چیز کی محبت دل میں پیدا کی جائے. کیونکہ جب تک اللہ کے اس حکم کی محبت نہیں ہوگی، انسان وہ عمل نہیں کر سکتا.
زبردستی جبر نہیں ہوتا، اسی لیے انسان آزادی کی طرف جا رہے ہیں، عورتیں آزادی کی طرف جا رہی ہیں۔ سیدنا ابن عباس نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگرد تھے عطا بن ابی رباح، ان سے کہا کہ میں تمہیں ایک جنتی عورت دکھاؤں، جنتی عورت چلتی پھرتی۔ صحابی نے کہا، تابعی نے کہا جو شاگرد تھے عطا، بالکل دکھائیے۔ کہا یہ جو سامنے سے بھی عورت گزرتی ہوئی جا رہی ہے، بوڑھی عورت تھی، یہ جنتی عورت ہے۔ جنت جہنم کے فیصلے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، ایسا کیسے ہو گیا؟ کہا اس عورت کا قصہ ہے، اور وہ قصہ یہ ہے کہ اس عورت کو اچانک دورے پڑتے تھے، وہ مرگی کا دورہ، کوئی بھی دورہ، جنات کی وجہ سے دورہ، یہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتی ہے، ہوش و حواس کھو بیٹھتی تھی۔ تو ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کر کہا اللہ کے نبی دعا فرما دیں، اللہ مجھ سے یہ جو دورے پڑ جاتے ہیں جس میں بے ہوش ہو جاتی ہوں، اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتی ہوں، اللہ مجھے اس سے جان چھڑا دے، اس بیماری کو ختم کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شئتی دعوت لک، ان شئتی صبرتی فلک الجنہ وان شئتی دعوت ان یعافیک اللہ، اگر چاہو صبر کر لو، جنت مل جائے گی۔ کیونکہ یہ جو بیماریاں، تکلیفیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، یہ بعض اوقات ہمیں اچھی نہیں لگ رہی ہوتی، ہم چاہتے ہیں کہ ختم ہو جائے، لیکن ان کے پیچھے اللہ کی جو حکمتیں ہوتی ہیں، جو پیچھے راز چھپے ہوتے ہیں، وہ انسان کو اگر نظر آ جائے تو آج ان ساری تکلیفوں کو خوشی خوشی جھیلنا شروع ہو جائے۔ اس راز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ اٹھایا، اگر اس تکلیف کو جھیلو گی، صبر کرو گی اس بیماری پر، تو جنت ملے گی، یہ گارنٹی ہے، ضمانت ہے جنت کی۔ لیکن صبر، بیماریوں پر، تکلیفوں پر واویلا کرنا، چیخنا چلانا، ہر ایک کو بتانا، محفل محفل اپنے دکھ درد کا اظہار کرنا، یہ صبر کے منافی ہے۔ اور اگر چاہو تو میں دعا کر دوں تو اللہ تمہیں شفا دے دے گا۔ اس عورت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میں صبر کر سمجھی، کیونکہ دنیا اور آخرت کا جب انسان موازنہ، عورت آخرت کو سوچتی ہے، عورت آخرت کو سوچتی ہے، آخرت پر اس کی نگاہ ہوتی ہے، مرد کی بھی آخرت پر نگاہ ہوتی ہے۔ جب دنیا اور آخرت میں کسی ایک چیز کا انتخاب کرنا پڑے، یہ چاہیے وہ چاہیے، مومن عقل مند مرد ہمیشہ آخرت کو فوقیت دے، دنیا قربان کر دیتا، چند دنوں کی چیز ہے، آج ہے کل میں نہیں ہوں گا، آج یہ چیز ہے کل میرے پاس نہیں ہوگی، میں دنیا سے چلا جاؤں گا۔ تو وہ جو آخرت کی ہمیشہ کی جنت ہے، اس کے اوپر میں اس تھوڑے وقت کو کیسے فوقیت دوں؟ عورت نے کہا میں صبر کرتی ہوں، لیکن اتنی دعا تو اللہ سے کر دیجئے۔ اور وہ دعا یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ دورہ پڑتا ہے بے ہوشی کا، مرگی کا، تو ستر، بے لباسی اور بے پردگی ہو جاتی ہے۔ اب وہ اس عورت کی لاچارگی اور بے بسی تھی، اس کا گناہ نہیں تھا، اس کیفیت کے اندر بے لباس یا پردے کا کھل جانا، چہرے کا کھل جانا، یہ اس پہ کوئی پکڑ نہیں ہے۔ لیکن عورت کی غیرت اس چیز کو قبول نہیں کر رہی کہ اس کیفیت کے اندر بھی مجھے کوئی دیکھ لے، کوئی اجنبی مرد دیکھ لے۔ کم سے کم اللہ کے نبی اتنی تو دعا کر دیجئے، اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ دیجئے کہ اللہ میرے ساتھ یہ معاملہ کر دے کہ دورہ پڑے تو میں اس پاگل پن کو سہ لوں گی، لیکن میرا ستر نہ کھلے، میرا چہرہ نہ کھلے، بے پردگی نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں میں اس عورت کو دیکھتا رہا ہوں زندگی بھر، دورے پڑتے ہیں، عورت صبر کرتی ہے، پردہ اس کا باقی رہتا ہے اللہ کے حکم سے، لیکن اس عورت نے ایک تو جنت کے اوپر اپنی اس دنیا کو ترجیح نہیں دی، اور دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ کر دعا کروائی کہ پردہ، اس بے ہوشی کے عالم میں بھی پردہ۔ عورت کو ہمیشہ اللہ کا ڈر، خوف اگر اس کے دل و دماغ میں ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو زندگی میں، حیات میں، مرنے کے بعد اس کی بے ہوشی میں اللہ تعالیٰ باپردہ رکھتا ہے۔ شاید میں نے پہلے بھی کبھی یہاں ذکر کیا تھا، سیدہ زینب بنت جحش ام المؤمنین ہے، اسی طرح سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدہ زینب کا جب انتقال ہوا تو سیدنا عمر نے حیا، ام المؤمنین تھی، سیدنا عمر خلیفہ تھے، اعلان لگوایا کہ بھائی ان کے محارم کے علاوہ ان کے جنازے قریب کوئی نہ آئے، کیونکہ جنازے کو پورا کفن کے اندر لپیٹا جاتا تھا جیسے آج لپیٹا جاتا ہے، لیکن آج اور اس دور کا آغاز کا معاملہ مختلف ہے۔ ابھی بھی آپ میں سے جو عرب میں جنازوں میں جاتے ہیں، وہاں پہ حرم میں جنازہ وغیرہ پڑھتے ہیں، تو مردوں کے جنازے ایسی تختے کے اوپر اس میں چادر میں لپٹے ہوئے آتے ہیں، اوپر کوئی چیز ڈھپی ہوئی نہیں ہوتی، کوئی الگ سے چادر نہیں ڈلی ہوئی ہوتی۔ تو اسی طرح عورتوں کے جنازے ہوتے تھے، عورتوں کے جنازے بھی اسی طریقے سے ہوتے تھے۔ تو پھر ایک خاتون نے کہا کہ حبشہ میں ہم نے ایک چیز دیکھی تھی کہ وہ جنازوں کو جس طرح آج ہم یہ چارپائی اور اس کے اوپر ڈولی نما چیز بناتے ہیں، اوپر سے الگ سے اس کو ڈھانپ دیتے ہیں،
تو ان کے یہاں یہ چیز ہوتی تھی کہ وہ ڈولی نما اس کو بنا دیتے تھے عورتوں کے لیے خاص طور پر، کہ جس سے مرنے کے بعد عورت جو کفن کے اندر کپڑے کے اندر لپٹی ہوئی ہے اس کے اوپر اس طرح سے یہ ڈولی اور اس طرح کی یہ اوپر سے کور آ جائے جس سے عورت کا کفن میں بھی جسم نمایاں نہ ہو، پتہ نہ چلے۔ تو ام المؤمنین کے لیے بھی یہ کام کیا گیا، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی یہ کام آتا ہے، اور بھی پھر اس کے بعد یہ مسلمانوں کے اندر یہ چیز بیٹھ گئی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عورت اگر واقعتاً دل سے اللہ کے اس حکم کو تسلیم کرتی ہے، مانتی ہے اور محبت کرتی ہے، اپنی عزت کو، اپنے وقار کو سمجھتی ہے کہ میں کتنی ایسی چیزوں کے جس کو چھپا کر رکھا جائے، اللہ نے مجھے کتنا قیمتی بنایا ہے، تو زندگی میں بھی، بے ہوشی میں بھی، مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اس عورت کے حیا کو باقی رکھتا ہے، بندوبست فرماتا ہے، پھر یہ معاملے اللہ کے سپرد ہو جاتے ہیں۔ حیا اسی کے لیے جو حیا کے راستے اختیار کرے، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ذکر فرمایا تھا کہ پچھلی امتوں سے، پچھلی قوموں سے، پچھلی نبوت کی باتیں جو نقل ہوتی آئی ہیں وہ یہی ہیں کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب انسان کے اندر حیا باقی نہ رہے، بے حیا ہو جائے، پھر اس کو کچھ روک ٹوک کرتے رہو، کچھ بھی منع کرتے رہو، وہ باز نہیں آئے گا، پھر اس کا جو جی آئے وہ کرے، کل اللہ کو جواب دینا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ علی احسانہ والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تعظیما لشأنہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الداعی الی رضوانہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واخوانہ وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو قسم کے لوگ ایسے ہیں جو ہیں جہنمی اور میں نے ان کو اب تک نہیں دیکھا، صنفانی من اہل النار لم اراہما۔ ایک وہ قسم ہے جہنمیوں کی، نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات لا یرین الجنۃ ولا یدخلنها، ایسی عورتیں جو لباس پہننے کے باوجود بھی بے لباس ہوں گی، مردوں کی طرف اٹریکٹ ہوں گی، ان کو بھی اپنی طرف متوجہ کریں گی، نہ ان عورتوں کو جنت نصیب ہوگی، اس کی خوشبو تک محسوس نہیں کر پائیں گی۔ جنت کی خوشبو اور اس کی ہوائیں بڑی لمبی مسافت تک محسوس کی جائیں گی، اس تک قریب تک نہیں پہنچ پائیں گی جنت کے۔ لباس پہننے کے باوجود بے لباس ہونا، اس کی بہت ساری شکلیں ہیں۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے آپ ہمارے معاشرے کو دیکھ لیجیے، آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا۔ بعض اوقات عورت کا عبایا، برقع، وہ بھی اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ خود برقعے کا، عبایا کا محتاج ہوتا ہے، وہ اتنا زیب و زینت، اس میں اتنا خوبصورتی کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے اس عبائے میں کہ اس عبائے کو بھی چھپانے کی ضرورت ہے۔ عورتیں جو کچھ عبایا بعض اوقات پہنتی ہیں، وہ عبائے بھی اتنے خوشنما کر کے اس کو اتنا اچھے انداز کا بنا کر پہنتی ہیں کہ دیکھنے والی کی نظر اس کی طرف متوجہ ہو۔ مائلات ممیلات، کہ مرد اس عبائے کو دیکھے، عورتیں اس عبائے کو دیکھیں، کیونکہ عورت زیب و زینت، خوبصورتی کو پسند کرتی ہے، چاہتی ہے، لیکن اس کو چھپانا ہے غیر مردوں سے۔ لباس اس کا برقع تنگ نہ ہو کہ جسم نمایاں ہو رہا ہو، چھوٹا نہ ہو جسم ظاہر ہو رہا ہو، باریک نہ ہو کہ اندر سے محسوس ہو رہا ہو جسم کا معاملہ۔ یہ لباس پہننے کے باوجود بے لباس ہونا ہے، تو یہ جنت کی خوشبو سے بھی یہ عورت محروم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقل و فہم، ایمان اور اعمال صالح کی توفیق عطا فرمائے۔